کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم بہت سارے روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، استخارے بھی ہم آپ کو کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم استخارے بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ بلا تاخیر آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کے جو ہے نا کالز کی جانب، اور ہم سے آج کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جی ذرا چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ضلع پیلی بھیت یو پی سے شاہد آپ کے روحانی علاج سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے 2-3 مہینے سے نزلہ، زکام، بلغم اور بخار کی شکایت رہتی، کبھی کم کبھی زیادہ۔ برائے کرم استخارہ فرما کر کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند بہت آتی ہے، اس کا کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ضرور آپ کو بھی عرض کرتے ہیں روحانی علاج، مزید کال دیجیے گا ذرا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ بہت زیادہ فڑکتی ہے، اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ضرور انشاءاللہ الرحمن آپ کو بھی عرض کرتے ہیں کہ آنکھ پھڑکتی ہے تو کیا جو ہے نا وہ معاملہ ہے اور اس کا روحانی علاج کیا ہو سکتا ہے، ضرور عرض کرتے ہیں۔ ایک کال اور دیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم روحانی علاج کی جانب پڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مظاہر حسین، عرض یہ کرنی ہے کہ نیک صالح اولاد کے لیے کوئی مجرب وظیفہ عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور جو بھی اولاد کے خواہاں ہیں، جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے کرم سے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کے ان سوالات کے جوابات کی جانب۔ ارشاد بھائی، اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا استخارہ کے حوالے سے، تو نزلہ زکام وغیرہ کچھ 2-3 مہینے سے بتا رہے ہیں کہ رہتا ہے، ان کے لیے آپ کچھ اگر ارشاد فرمائیں۔ اور روحانی علاج استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو استخارہ آپ کر دیجئے، تب تک ہم انشاءاللہ الرحمن آگے جو مزید بھی کالز تھی اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بھائی نے کہا تھا کہ نیند بہت آتی ہے، شاید یہ کئی لوگوں کو پرابلم ہوگی، کئی لوگوں کو شاید یہ تکلیف ہوگی کہ نیند ان کو کافی زیادہ آتی ہے، اور کئی لوگوں کی شکایت بھی ہوتی ہے کہ کافی نیند آتی ہے، وہ اپنا کام بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جناب وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے بیٹھے بعض اوقات وہ سو جاتے ہیں، حالانکہ نیند پوری کر کے آئے ہیں، گھر پر 7 گھنٹے سو کر آئے ہیں، 8 گھنٹے سو کر آئے ہیں، پھر بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے، سب کے لیے کرم فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن کچھ ہم روحانی علاج آپ کورس کریں گے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ الرحمن آپ کی یہ پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی۔ ایک آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی، پارہ 8 سورۃ الاعراف کی یہ آیت کریمہ ہے، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سن بھی لیجئے، اور آپ چاہیں تو قرآن کریم سے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ پارہ 8 ہے
سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے 56 تک، یہ 3 آیتیں ہیں، اس کو آپ پڑھیے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ 3 آیتیں ہیں سورۃ الاعراف کی، پارہ نمبر 8 سے، اس کو آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے نکال سکتے ہیں، اس کو آپ پڑھیے اور اس کے بعد دعا مانگیے، یا اللہ پاک عز و جل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری غیر ضروری نیند دور فرما دے۔ آپ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں خود دیکھیں گے۔ جو بہت زیادہ آپ کو نیند ستاتی ہے، بار بار نیند آتی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ تکلیف آپ سے دور ہو جائے گی۔ مزید بھی کچھ اگر آپ ان کو بتانا چاہیں شعیب بھائی، کچھ اور اگر روحانی علاج ان کو دینا چاہیں؟ جی، اس کے لیے ایک عمل ہے، وہ عمل کر لیں۔ کرنا یہ ہے آپ نے کہ صبح جب آپ اٹھے نہار منہ، جسے ہم ناشتے سے پہلے کہتے ہیں نہار منہ، اب اس وقت آپ نے کرنا یہ ہے کہ نیم گرم پانی لے لیجئے، اس کے اندر شہد ڈال کے اس کو پہلے ہلا دیجئے، پھر اس کے اندر آدھا نیمبو نچوڑ کر کے اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس شربت کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کو جو نیند زیادہ آ رہی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیں جناب، اللہ پاک آسانی فرمائے تو اس پر عمل کیجیے۔ اس میں یہ بھی کہ علی بھائی، کیونکہ طبی علاج ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ڈاکٹر سے ظاہر مشورہ، اپنے ڈاکٹر سے طبیب صاحب مشورہ کریں، اس کے بعد جو گھریلو علاج ہیں یا اس طرح کے جو آپ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں گھر میں کہ فلاں چیز استعمال کریں فلاں چیز، تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ ڈاکٹر کی صلاح ضرور لیں، اس سے آپ کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ نصیب ہوگا۔ پھر ایک بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ آنکھ پھڑکتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا جو نا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ لوگوں کے شبہات ہوتے ہیں، کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں، آنکھ پھڑک رہی ہے مطلب کوئی پریشانی آنے والی ہے، یہ بھی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام کے کانسیپٹ سے آپ دیکھیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں نا کہ آنکھ پھڑک رہی ہے تو جناب کوئی پریشانی آنے والی ہے، مشکل آنے والی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے خیالات میں ہمیں نہیں پڑنے چاہیے، خواہ مخواہ اپنے آپ پر مصیبتیں ڈال لینا، خود کو پریشان کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آنکھ اگر پھڑکتی ہے تو وہ کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے، مشکلات کا آنا اس کا کوئی جو ہے نا وہ تعلق نہیں ہے۔ تو ان کے لیے اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں۔ جی، اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے روزانہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے یا مقیتو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنی انگلیوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ پھیر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھیں پھڑکنا بند کر دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکمل پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے دونوں شہادت کی انگلیوں پر آپ نے دم کر کے اپنے آنکھوں پہ رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی جو تکلیف وغیرہ یا پھڑک رہی ہے بار بار یا درد وغیرہ جو بھی چیز ہے اللہ نے چاہا تو سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلے جناب، یہ بھی ہو گیا ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایک کال بھائی نے کی تھی، شاید وہ کئی لوگوں کی ترجمانی ہوگی کہ نیک اولاد کی خواہش ہے، اولاد چاہتے ہیں، کئی سال کئی لوگوں کو ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک، میں سب سے پہلے دعا کروں گا کہ اللہ کریم جو اولاد کے طلبگار ہیں، جو بیٹا چاہتے ہیں، جو بیٹی چاہتے ہیں، جو بھی اولاد چاہتے ہیں، اللہ پاک سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ سب کی گود ہری کرے، اللہ پاک سب کی تمنائیں پوری فرمائے۔ تو نیک اولاد ملے، اس کے لیے کوئی اگر آپ ان کو وظیفہ بتائیں۔ اس کے لیے آپ نے جمعہ کا دن، کہا جاتا ہے کہ جمعہ یہ جو ہے نا سردار ہے دیگر دن کے مقابلے میں، تمام دنوں کا سردار ہے۔ ہاں، تو یہ اب الحمدللہ اس مبارک دن میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باریئو آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اور 10 مرتبہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو آپ کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ نصیب ہو جائے گی جی انشاءاللہ الکریم۔ چلیں جناب، یا پڑھیے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ پاک کریم ہے، رحیم ہے، کرم فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کی مشکلات دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو اولاد کی نعمت بھی ضرور نصیب ہوگی۔ مزید ہمیں کچھ کالز نے، اس سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں ارشاد بھائی کی جانب۔
استخارے کے لیے کال آئی تھی سب سے پہلے ارشاد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی استخارے کے لیے کال آئی تھی شاہد بھائی کی. شاہد بھائی نے استخارہ کروایا ہے. نزلہ اور زکام بخار انہوں نے بتایا کہ ان کو رہتا ہے. ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اب ان کو کرنا یہ ہے، سب سے پہلے نزلے کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، تو آپ یہ کر لیجئے کہ 3 دن تک کنٹینیو یہ آپ کو عمل کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف آپ کو پوری مکمل یہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے. پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. 3 دن تک کیجئے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ نزلہ زکام انشاءاللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ انہوں نے کہا تھا بخار کے بارے میں بتایا تھا، تو بخار کے لیے ایک زبردست عمل ہے، اسے آپ نوٹ فرما لیجئے. کرنا یہ ہے آپ کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ آپ کو 30 بار لکھنا ہے. کوئی سادہ کاغذ لے لیجئے اور کاغذ دیکھ لیجئے گا کہ کاغذ پہ کوئی عکس وغیرہ کچھ بنا نہ ہو، ایک دم سادہ ہو. اس پہ 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ آپ کو لکھنا ہے. پھر اس کو ایک بوتل میں ڈال لینا ہے اور پھر 3 بار دن میں 3 مرتبہ اس کو تھوڑا تھوڑا مریض کو پلانا ہے. اگر پانی کم پڑ جائے تو اور شامل کر لیجئے بوتل میں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو جو بخار کا مسئلہ ہے انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے جناب، یہ بھی آپ کو عمل بتا دیا گیا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھیں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے جو یوٹیوب کے ناظرین ہیں ان کو بھی ظاہر ہے ہمیں شامل رکھنا ہے، ان کی بھی کچھ سننی ہے، ان کے جو مسائل ہیں اس کے لیے بھی روحانی علاج اور استخارے کرنے ہیں. تو ہمیں یوٹیوب پر بھی کئی لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ الرحمن. یہ سفیان بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا 18 سال کا ہے، اسے نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، روحانی علاج بتا دیجئے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا روحانی علاج ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے استخارہ کرانا ہے. میرا نام حنیف ہے، میری والدہ کا نام مریم ہے. مجھے غصہ بہت آتا ہے. میری وائف اور ہم دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ وہ لڑائی وغیرہ کا بھی معاملہ رہتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ بھائی غصہ آتا ہے تو غصے کا علاج آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. یہ یاد رکھیے گا. کئی لوگوں کی یہ مینٹلٹی بنی ہوتی ہے کہ جناب مجھے غصہ بہت آتا ہے، نہیں بھائی میں بڑے غصے کا تیز ہوں. تو یہ ٹھیک ہے، ہوتا ہے انسانوں میں غصہ بہت زیادہ آتا ہے، لیکن انسان کو ذہن بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا بھائی کہ غصہ کر کے فائدہ کیا ہے. غصے میں انسان جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے برتن پھینکنا شروع کر دیتا ہے، بچوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، بچوں کی امی کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہے نا وہ کبھی موبائل توڑ دیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا غصے میں آیا کہ جناب موبائل پھینک دیا، وہ جناب وہ 50,000 کا موبائل تھا اس کا گیا وہ. تو آپ کے اتنے سے غصے سے فائدہ تو کچھ نہ ہوا، الٹا نقصان اتنا بڑا ہوا کہ زندگی پر بندہ پچھتاتا ہے. غصے کی حالت میں بندہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے، ختم زندگی اس کی. مطلب شادی کیے تھے، اتنے لاکھوں روپے لگائے تھے، ایک بیوی آپ کو لائے تھے، شادی کی تھی اس سے، اور آپ نے ایک غصے کی وجہ سے اس کو طلاق دے کے فارغ کر دیا. تو یوں بھی جو ہے نا لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نادانی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اگر غصہ آتا ہے تو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ آپ پہلے خود جو ہے نا وہ کنٹرول کریں، اس کو کنٹرول کریں اور اپنے دماغ کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کیا کریں. اور اس کے بعد بہرحال انشاءاللہ الرحمن جو ہے نا وہ اگر ایسا ہوتا ہے تو استخارہ بھی ہم کرواتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام صوبیہ اور والدہ کا نام عائشہ ہے. مجھے اکثر وسوسے آتے ہیں اور کافی کمزوری بھی ہوتی ہے اور بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں میرے ساتھ، ان کے لیے استخارہ کروا دیجیے. ٹھیک ہے جناب اعلیٰ. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ الرحمن ہم استخارہ بھی کرواتے ہیں. مزید ایک کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کزن ہے، اس کا نام سرفراز ہے، امی کا نام ناہید بانو. ٹھیک ہے، سرفراز نام ہے اور امی کا نام ناہید بانو. استخارہ کرا دیجئے. ان کے پیر میں، گھٹنے میں 6 مہینے سے زیادہ سے جو ہے نا وہ درد ہو رہا ہے، اور دعا اور وظیفہ بھی بتا دیجئے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ کچھ استخارے ہم کروا دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ الرحمن آگے بڑھتے ہیں. تو ایک بھائی نے کہا تھا کہ 18 سال کا بیٹا ہے اور جو ہے نا اس طرح کے معاملے ہیں،
ان کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائے گا. اس سے پہلے کچھ کال شامل کر لیں تاکہ ہم مزید ایک ساتھ کال لے لیتے ہیں. جی کچھ کالز دیجیے گا ذرا مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مؤخر طارق بن منیرہ بیگم انجر چلے سے آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے عرض کہ حضرت میرا ایک کاروبار ہے، پان شاپ کا کاروبار ہے، لیکن کاروبار پہ جانے کو دل نہیں کر رہا. جانے کی نیت کرتا ہوں رات میں، لیکن صبح میں پھر جا نہیں پاتا ہوں. کہ میرے لیے کیا آزمائش ہے، کیا میرے اوپر کچھ معاملات ہے؟ اگر آپ استخارہ کر کے جواب عنایت فرما دیں تو کرم نوازش ہوگی. چلیے جناب، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ کرے کہ آپ کا دل لگے. وہی ایک تعداد تو وہ ہے ہمارے ملک میں کہ جن کے پاس کاروبار ہی نہیں ہے، اور وہ بھی ہے کہ جن کے پاس کاروبار تو ہے لیکن اب دل نہیں کر رہا کرنے کا. تو اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، کرنا چاہیے. انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے. آپ ہمت رکھیے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا ذرا. میرا نام وسیم اکرم ہے. سفید داغ کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں بھائی، اللہ پاک آسانی فرمائے. نیکسٹ ایک کال اور دیجیے گا ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایپ جی این چینل کے سلسلے روحانی علاج کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کمر درد ہے اور سوجن بھی آ گئی ہے. برائے کرم اس کا روحانی علاج بتا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے لیے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں استخارہ کا مزید اضافہ ہوا ہے. میرے خیال کوئی 4 استخارے جمع ہو گئے ہیں. چلیں ان کے لیے کام مل گیا ہے ہمارے ارشاد بھائی کے لیے. یہ سب ظاہر آپ کی محبتیں ہیں اور آپ کی ایک امید ہے کہ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے، اور آپ اسی نیت سے یہ استخارے بھی کرواتے ہیں کہ یقیناً ہمارے لیے کچھ اگر آزمائش کا معاملہ ہو تو یہاں سے روحانی علاج بھی آپ کو بتائے جائے اور آپ کو بتائے بھی جاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کے نام سے، اس کے کلام سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد کچھ کالز جو تھی ہمارے بھائیوں کی وہ بھی تھی. اس سے پہلے جو ایک میسج آیا تھا اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ سفیان بھائی کی آئی ڈی سے بتا رہے تھے 18 سال کے بچے ہیں، ان کا عبادت میں یعنی نماز کی طرف دل مائل نہیں ہو پاتا ہے. اگر سفیان بھائی اب جیسے آپ کے بچے بتا رہے کہ اس طریقے سے نماز میں دل نہیں لگتا، اگر یہ خود عمل کر لے تو اچھا ہے. اگر یہ خود نہیں کرتے تو ہم آپ کو دونوں وظیفہ دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو یہ نماز کی طرف ان کا دل لگنا شروع ہو جائے گا. کرنا یہ ہے کہ یہ خود جب رات میں سونے لگے تو سوتے وقت اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں. ہاتھ رکھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے یہ پڑھوانا ہے ان سے، یا محسی 7 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے سینے پر دم کروا لیجئے. یہ کروا کر کے ان کو سلا دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ہی دن اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، اس طرف مائل ہو جائے گا یہ انشاءاللہ. اگر یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی سوتے ہو، چاہے دن میں رات میں، جب بھی یہ سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے کم سے کم 1 ہاتھ کے فاصلے پہ آپ کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو کر کے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اچھا، یہ اتنی بلند آواز سے آپ نے پڑھنا ہے کہ ان کی کانوں تک آواز جا سکے لیکن یہ اٹھ نہ پائیں. اس انداز میں آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عبادت کے طرف دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جناب، ماشاءاللہ آپ اس کے مطابق عمل کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. ایک بھائی نے کہا تھا سفید داغ جسم پر ہو رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا؟ اللہ پاک ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، خیر کا معاملہ رکھے. اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے جسے کہتے ہیں سورۃ البینہ. آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 1 مرتبہ مکمل آپ نے سورت کو پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں. پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کا روزانہ استعمال کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چلے جناب، اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی فرمائے. اکثر ہوتا یہ بھی نا علی بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کھا نہیں پاتے سے یہ مراد یہ ہے کہ پسند نہیں آتی ہے. جیسے سبزی وغیرہ ہوتی ہے، ڈاکٹر لوگ کا کہنا یہ زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ سبزی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے نہ کھانے کی وجہ سے جو ہے نا سفید داغ یہ بڑھتے جاتے ہیں.
تو آپ ڈاکٹر سے بھی مشورہ لے لیجئے، ڈاکٹر سے جا کے دیکھ لیجئے کیا میرے جسم کے اندر ایسی کمی ہے، کیا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے، وہ جیسے مشورہ دے، جیسے چیزیں بتائے وہ چیز کھانا شروع کریں، اللہ نے چاہا تو یہ بڑھنے کی طرف کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور بھی اس ہم نے شامل کیا تھا، اچھا کمر درد کے حوالے سے کسی نے کہا تھا، تو کمر درد کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی، اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے جب بھی آپ کے کمر میں درد ہو تو آپ نے اپنے کمر پہ جہاں پر بھی درد ہے وہاں پہ اپنے ہاتھ کو رکھ لیجئے، رکھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پڑھ کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو آپ چاہے تو آپ دم کر کے واپس سے پھیر لیں، یا اتنا عمل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کمر کا درد چاہے کیسا بھی ہو، اللہ نے چاہا تو راحت ملے گی، آرام ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے بتایا تھا کہ سوجن بھی آ گئی ہے، سوجن بھی بڑھ چکی ہے، تو اب آپ کو سوجن ہو گئی تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے جا کے ڈاکٹر کو پہلی فرصت میں آپ بتائیں، چیک اپ وغیرہ کرائیں کہ ایسا کہیں زیادہ تکلیف نہ ہو جائے کہ سوجن بڑھ جانا یہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا ہے، وظیفہ بھی کر لیا، ڈاکٹر کو بھی بتا دیں کہ وظیفہ آپ نے یہ ہے کہ 3 مرتبہ اول آخر پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یا علی کیوں پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں پہ سوجن ہے وہاں پہ پھیر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سوجن بھی آپ کی اترنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ الرحمن۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین مزید ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطاف الطارق واقع گجرات سے عرض کر رہا ہوں، روحانی علاج میں میرا سوال ہے کہ اگر بچہ زیادہ روتا ہو، نظر بد ہو، تو اس کا روحانی علاج کیا ہوگا؟ اچھا جناب، جی کیا کہیں گے شعیب بھائی؟ بچہ زیادہ روتا ہو، بچہ تو روتا ہی ہے، بچے نہیں روئیں گے تو بڑے روئیں گے کیا؟ آپ بھی خود سمجھتے ہیں اس بات کو، تو خیر بچے تو روتے ہی ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے کچھ زیادہ ہی روتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایج ہوتی ہے، ایک عمر آتی ہے کہ بچہ چاہے وہ کسی کا بھی بچہ ہو وہ روتا ہے۔ اس میں جو نا ماں باپ بعض اوقات بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ پتہ نہیں کیوں کتنا روتا ہے، حالانکہ وہ صرف اسی کا بچہ نہیں رو رہا، لیکن سب بچے روتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب بچے مثال کے طور پر ایک سمجھیے کہ 5-6 مہینے کے ہوتے ہیں، 7-8 مہینے کے، یا بچے جب تھوڑے سے چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں نا، جب وہ ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب ان کی جو نا وہ رونا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں، دن میں ضد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً سبھی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوتا ہو کہ جو بہت کم روتا ہو، ورنہ بچے ان دنوں میں جو نا وہ 1 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں، یہ جو ایج ہوتی ہے نا، اس میں بہت زیادہ وہ ضد کرنا اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات یہ کہ آپ جو ہے نا وہ تسلی رکھیں، ٹھیک ہے، آپ گھبرائیں نہیں، سب بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے لیے آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا ذرا۔ جی، اس میں مزید اور کچھ ایڈ کرتے ہوئے بھی عرض کرتا چلوں علی بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا کہ اگر حد سے زیادہ بچہ رو رہا ہے تو وہ دیکھ لیا جائے کہ بچہ روتے روتے جو ہے نا کچھ چیزیں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو اگر زمین پہ رکھیں تو پیروں میں جو ہے نا کبھی وہ چلنے میں یا رکھنے میں بیٹھنے میں جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہو، درد بھی دے رہا ہو، ایک چیز یہ نظر آتی ہے۔ دوسری چیز کہ یہ اب ہم کام کاج میں لگے ہوئے رہتے ہیں، یا ہم سے مراد اب ہم جیسے جاب کے لیے نکل گئے، گھر والے ہیں، گھر والے کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ کہیں نہ کہیں کھیل رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ تو اب ایسا بھی تو نہ ہو کہ یہ کچھ کھا لیا ہو اس کی وجہ سے درد تکلیف ہو رہی ہو اس سے، یہ تو اب بول نہیں سکتے۔ اب ان کا انداز تو یہی ہوگا کہ یہ رو کے بتائیں گے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ بچہ ایسے رو رہا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ اچھا کئی بار جو نا وہ ڈائپر جو لگاتے ہیں بچوں کے، پیمپر لگاتے ہیں، تو اب وہ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم جو ہے نا وہ چینج نہیں کر رہے ہیں، ماں جو ہے نا وہ اپنے کام میں اتنی بزی ہے، اتنی مصروف ہے کہ وہ بچہ روئے جا رہا ہے، لیکن وہ سوچ رہی ہے کہ یہ مجھے ایسی پریشان کر رہا ہے۔ وہ ویسی پریشان نہیں کر رہا بھائی، وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ بیچارہ اتنا بڑا بوجھ لے کے کب سے گھوم رہا ہے وہ، اور آپ توجہ نہیں دے رہے۔ اس میں ہوتا ہی ہے کہ نا وہ اب بھر گئی ہیں، تو اب بھرنے کی وجہ سے زیادہ دیر رکھنے کے بعد جو ہے نا اتنا حصہ پھر جو ہے نا وہ ریڈ ہو جاتا ہے، اب وہ جلن بھی ہوتی ہے، بالکل، اب وہ جلن کے وجہ سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اب وہ روتے ہوئے ہی بتاتے۔ اگر یہ سب معاملات ہے کلیئر ہے، نہیں ہے ایسا کچھ بھی، تو پھر اچھی بات ہے۔ اگر یہ آپ نے چیک نہیں کیا تو میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ پہلے چیک کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا زیادہ رو رہا ہے بچہ تو کہیں تکلیف میں تو نہیں ہے بچہ، اب وہ بول نہیں رہا ہے تو روتے ہوئے ہی بتا رہا ہمیں، تو آپ اس کو چیک کر لیں۔ تب بھی اگر کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، پھر بھی بچہ رو رہا ہے، آپ جیسے بتائے کہ نظر وغیرہ لگی ہو،
نظر کی وجہ سے بھی روتے بچے. تو اب ان کے لیے اگر کرنا یہ تو آپ نے یہ طریقہ اپنا لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے بچے پر جو بھی نظر لگی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. کرنا یہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے. اب آپ نے یہ پڑھ لیے تو اب آپ بچے کے سیدھے گال پہ دم کر لیجئے. پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ میں 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے اور آپ نے الٹے گال پہ دم کر دیجئے. پھر 1 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورہ کوثر پڑھ کے ان کے چہرے پہ دم کر لیں یا ماتھے پہ دم کر لیں اور پھر درود پاک بھی ساتھ میں پڑھ لیجئے گا. یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس عمل کی برکت سے بچے پہ اگر نظر وغیرہ لگی ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے اور اگر کوئی بیماری بچوں کو ہے اللہ کرے کہ شفا عطا فرمائے. بہرحال میں اس میں یہی عرض کروں گا چونکہ ظاہر ہے ہمارے ہی بچے ہیں تو ہمیں بھی ان چیزوں کا تجربہ تو ہے ہی کہ بچے جو نا وہ رو رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. بچے روتے ہیں تو اس رونے کی وجہ سے ہمیں ٹینشن نہیں کرنا ہے. یہ کہ آپ چپ کرانے کی کوشش کریں اور وہ چپ بھی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ضد ہوتی ہے وہ نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے کرم فرمائے. جی استخاروں کی جانب بڑھیں. کافی استخارے ایک ساتھ ہمارے ارشاد بھائی کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں. جی استخارہ کیا گیا. سب سے پہلے حنیف بن مریم انہوں نے کہا تھا کہ غصہ آتا ہے میاں بیوی میں نا اتفاقی رہتی ہے. ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں عملیات کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. ان کو ایک عمل کرنا ہے اور بہت ہی زبردست عمل ہے. سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ان کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو. یہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک نے چاہا تو یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. روزانہ یہ عمل کریں. اللہ پاک کے رحمت سے انشاءاللہ الکریم یہ جو عملیات کا جو معاملہ ہے انشاءاللہ الکریم یہ ختم ہو جائے گا. دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ یہ بھی عمل کر سکتے ہیں کہ جس پر عملیات وغیرہ جادو وغیرہ کے معاملات ہو یا کیا کرایا کچھ ہو تو اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ 7 بیری کے پتے لے لے. بیری کے پتے آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں ادھر ادھر. تو آپ بیری کے پتے لے لیجئے. اس کے بعد 7 پتوں کو آپ جو ہے پتھروں کے درمیان اسے پیس لیجئے. اچھے سے اسے چورا بنا لیجئے. اس کے بعد اس کو 1 گلاس پانی لے لیجئے. اس کے اندر اسے ڈال دیجئے. اب آپ کو پڑھنا ہے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک. اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی. پھر آپ کو چاروں کل یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ چاروں صورتیں آپ کو مکمل پڑھنی ہے 1 مرتبہ. اس کے بعد پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. اب اس پانی پہ آپ کو دم کر لینا ہے. دم کرنے کے بعد سب سے پہلے مریض کو آپ 3 گھونٹ پلائیے. اس کے بعد اس کو نہلا دیجئے. اسے نہانے کے لیے بولیے. اس سے وہ نہا لے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے چند ہی دن میں انشاءاللہ الکریم یہ عملیات کا معاملہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا آیت ہے یہ صوبیہ بنت عائشہ. انہوں نے کہا تھا کہ وسوسے وغیرہ آتے ہیں، کمزوری وغیرہ ہے، اور تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. ان کو کرنا یہ ہے کہ اگر کوئی دوا وغیرہ چل رہی ہے یا نہ بھی چل رہی ہو تو روزانہ آپ کو 1 گلاس پانی پہ دم کر کے پینا ہے. کرنا یہ ہے کہ آپ کو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. پھر اپنا عمل یہ اسٹارٹ کرنا ہے. کرنا یہ ہے اللہم انت الباسطو، اللہم انت الباسطو. آخر میں جو سین اور طا ہے اللہم انت الباسطو، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر لیجئے، پانی پی لیجئے. دوا وغیرہ چل رہی تو دوا وغیرہ پر دم کر لیجئے اور مریض پر بھی دم کیجئے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے وسوسے کی جو بیماری ہے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی. اور دوسرا جو کمزوری وغیرہ آپ نے بتایا، کمزوری وغیرہ یہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ دور ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ سرفراز بن ناہید انہوں نے کہا تھا کہ پیر گھٹنے میں 6 مہینے سے درد ہو رہا ہے. ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے، بری نظر کی طرف اشارہ آ رہا ہے.
تو آپ کو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پی لیجئے اور اپنے اوپر بھی دم کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو نظر بد کے معاملات ہیں انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گے، اور آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کا ورد کریں، اور ساتھ میں جو ہے آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ جو آپ کے مسائل آ رہے ہیں، پیر میں آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور مزید جو ساتھ میں نظر بد ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور ایک آیا تھا موقیر بن منیرہ، انہوں نے کہا تھا کہ کام پر جانے کا دل نہیں لگ رہا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں وقتی آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک عمل آپ جو ہے ایک وظیفہ سماعت فرما لیجئے کہ جس کا بھی کاروبار یا نوکری وغیرہ میں دل نہ لگتا ہو اور کام بھی جائز ہو، تو اول آخر 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے آپ کو۔ درود پاک پڑھ لیجئے 1 مرتبہ، اس کے بعد 100 مرتبہ یہ آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل کرنا ہے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحول ولا قوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر یہ دعا کریں، اگر یعنی اس کو پڑھنے کے بعد دعا کریں، اگر پڑھنے والا یعنی جو مریض ہے بہت ہی زیادہ سست ہے، یہ بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو اب ان کے لیے کوئی اور کر لے یہ عمل کر لے، اس کے بعد دعا کرے انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکت سے جو ہے جو سستی ہے، کام پر نہیں جا پا رہے، سستی آ رہی ہے، انشاءاللہ الکریم یہ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی جو مدت ہے کم از کم یہ آپ کو 40 دن تک کرنا ہے، یا 21 دن تک روزانہ کریں، دو میں سے ایک آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکت سے یہ جو کام میں سستی آ رہی ہے، نہیں جا رہے ہیں آپ، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلے جناب، ماشاءاللہ استخارے بھی کیے گئے، آپ کو بتایا بھی گیا کہ کیا کرنا ہے استخارے میں، جو چیزیں آئی ہیں تو اس اللہ پاک آسانی فرمائے، اور جس کے لیے بھی پریشانی ہے، جو تکلیفیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ اپنے کرم سے سب کی پریشانیاں، سب کے مسائل کو دور فرمائے۔ مزید کچھ ہم استخاروں کو شامل کریں گے، چونکہ استخارے کی ایک لائن ہمارے پاس لمبی فہرست ہے، استخاروں کو مزید شامل کرتے ہیں۔ اگر وقت بچا تو ہم ان کی فرمائشوں کو، کالز کو بھی ہم انشاءاللہ الرحمن شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک میسیج ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام الفیہ ہے اور میری امی کا نام شائنہ ہے، اور مجھے رشتہ آتا ہے اور کچھ جواب نہیں آتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اس کے حوالے سے استخارہ کر دو، اللہ حافظ۔ چلیں انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، میرا نام سہیل ہے، میری امی کا نام روشن ہے، میری زندگی میں بہت پرابلم ہے، اللہ آپ کی پرابلمس دور فرمائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ ٹھیک ہے، مزید ایک ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام روبینہ ناز، امی کا نام بی بی زہرہ ہے، شوہر کا نام شیخ محمد ہے، اور ان کی امی کا نام نزہت بانو ہے، لڑائی بہت ہوتی ہے، 15 سال ہو گئے شادی کو۔ جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، اور اللہ پاک اتفاق پیدا فرمائے۔ جی ان کا نام جو روبینہ ہے، اور امی کا نام جو ہے نا وہ بی بی زہرہ۔ جی ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں آپ کے حوالے سے بھی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام رخسانہ ہے، میرے بیٹے کا نام اسد علی الیاس شیخ ہے، بیٹے کا نام اسد علی ہے، بیٹے کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے۔ میرے بیٹے کو تھائرائیڈ ہوا ہے، تھائرائیڈ کے حوالے سے جو ہے نا وہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، کافی استخارے جمع ہو چکے ہیں جناب۔ چلیں مزید کچھ کالز دیجیے گا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھانجا ہے، اس کا نام اسد علی ہے، اور اس کی ماں کا نام رخسانہ ہے۔ مجھے استخارہ کرانا ہے کہ اسے تھائرائیڈ ہو گیا ہے، تو اس تعلق سے مجھے استخارہ کرانا ہے۔ اچھا علی بھائی سے التجا ہے کہ استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کے بھانجے کو شفا عطا فرمائے۔ بھائی میں تو استخارہ نہیں کرتا ہوں، ہمارے یہ بھائی استخارہ کرتے ہیں، ہمارے رشاد بھائی استخارہ کرتے ہیں، ہمارے شعیب بھائی استخارہ کرتے ہیں،
मैं आपके मैसेज पढ़ता हूँ और आपकी कॉल्स को सुनता हूँ। अल्लाह आपको बरकतों से माला माल फरमाए, अल्लाह शिफा अता फरमाए आपके भांजे को, अल्लाह पाक करम फरमाए। ये मैसेज भी आ चुका है और कॉल भी आ चुकी है, तो इस्तिखारा अभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ देर में अर्ज़ करते हैं। कुछ कॉल्स मज़ीद दीजिएगा, रूहानी इलाज जो तलब करना चाहते हैं भाई, उनके लिए कुछ हम रूहानी इलाज भी पेश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एहतलाम ज़्यादा होता है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आमीन आमीन अहसनुल जज़ा। आमीन आमीन। अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। जी, मज़ीद दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एफजीएनएल चैनल के रूहानी इलाज के सिलसिले में मेरा सवाल है कि मेरे भाई को जिस्मानी तौर पर अलग अलग बीमारी होती है, इस्तिखारा में जादू के असरात आए हैं, बराहे करम इसका रूहानी इलाज बता दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इंशाअल्लाह रहमान हम अर्ज़ करते हैं। सबसे पहले तो एक भाई ने कहा था कि एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को होती है ये बीमारी कि वो नाइट फॉल जिसको बोलते हैं, नाइट फॉल वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उस के हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएं कि वो थोड़ा सिलसिला कम हो। इसके लिए आपने करना ही है कि आप जब सोने लगे तो आपने दिल पर या उमर फारूक आज़म आपने ये लिख कर के सोना है। उर्दू में लिखना है आपने, या उमर जैसे कि शहादत की उंगली से। अच्छा, इसमें कोई आपने कुछ लगाना नहीं है, इंक वगैरह नहीं लगाना है, स्याही वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपने शहादत की उंगली से लिखना है या उमर फारूक आज़म। ये आपने लिख लीजिए और सो जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ दिनों में आप देखेंगे इसका फ़र्क ये नज़र आएगा कि आपको नाइट फॉल यानी एहतलाम वगैरह नहीं होगे इंशाअल्लाह रहमान। इसमें एक गुजारिश ये है, एक मशवरा ये भी है कि डॉक्टर से भी आप जो है ना वो रब्ता करें, डॉक्टरों को ये बताएं कि क्या मसला है, क्या परेशानी है, कि अगर ज़्यादा ये मामला होता है तो ज़ाहिर है कमज़ोरी भी इसकी वजह से ज़्यादा हो सकती है, और आगे चलकर अल्लाह ना करे कि कोई मामला इस तरह का बने, तो लिहाजा अभी से जो है ना वो अपनी जिस्मानी हिफाजत, ज़ाहिर है ये जिस्म जो है ये अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ हमें एक अजीम तोहफ़ा है, इसकी हिफाजत करना हमारे ज़रूरी है। इस जो एनर्जी है, इंसान की एनर्जी अगर सलामत होगी तो ज़ाहिर है वो इबादत कर सकता है, अपना काम काज कर सकता है, घर वालों की देखभाल कर सकता है, सारे काम कर सकेगा। अगर जिस्म में ताकत ही नहीं हो तो फिर जिस्म जो है ना बेजान सा ही वो महसूस होता है। तो आप डॉक्टर से भी रब्ता करें। और ये जो एक वजीफ़ा बताया इसका अल्हम्दुलिल्लाह है, मतलब ना लोग तजर्बा है इसका कई लोगों का कि ये लिख कर सोते हैं तो वो मामला जो है ना वो नहीं होते हैं। तो अगर हम इस पर अमल करें तो इसकी भी बरकतें हासिल होंगी, और साथ साथ अपने करीबी डॉक्टर से आप जो है ना वो ज़रूर रब्ता कीजिए, उनको बताइए ये सिचुएशन है, ये मामला है, तो आपकी मेडिसिन भी चलती रहे और ये रूहानी इलाज भी आपका चलता रहेगा, तो इंशाअल्लाह रहमान बरकतें हासिल होंगी। एक भाई ने कहा था कि अलग अलग बीमारियां हैं, ग़ालिबन वालिद साहब को या भाई को जो है बहुत सारी बीमारियां हैं, और इसका जो इस्तिखारा करवाया तो उसमें जादू के असरात का मामला कुछ सामने आया है, तो इनके लिए आप कुछ अगर इरशाद फरमाएं। जी, इसके लिए करना ये है, आपने या घर में अगर सबको ही अफराद को होता है या सबके इस्तिखारे में अमलियात के ही मामलात बताए गए, तो तमाम अफराद जो भी है ये आपने रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर कर लें, या फिर आप चाहे तो कभी भी आपको जो वक्त मिले आपने 7 मरतबा या मुहयी या मुमीतु या मुहयी या मुमीतु 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जादू वगैरह के असरात अगर आप पर है तो अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ में आपने करना ये है कि जब आप रात में सोने लगे या घर के अफराद जिनको अमलियात के मामलात बताए गए, तो सोने से कबल आपने अपने हाथों को दुआ के अंदाज में उठा लीजिए। उठाने के बाद अब आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है और एक बार सूरे इखलास पढ़ना है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में एक मरतबा सूरे फलक पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में एक मरतबा सूरतुन नास पढ़े, फिर दुरूद पाक पढ़ के अब आपने क्या करना, हाथों पे दम कर लें। बाल जहाँ से उगते हैं वहाँ से निकलते जहाँ से, तो वहाँ से अपने हाथों को लेते हुए अपने आगे की तरफ जहाँ तक कि आपके हाथ पहुँच रहे वहाँ तक फेर लीजिए। फिर यही हाथों को अपने पीछे से शुरू करें, पीछे फेर लीजिए। इसी अंदाज में आपने 2 बार 3 बार ये मुकम्मल कर ले 3 मरतबा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर या जो भी कर रहा है या अमल उन पर अल्लाह की रहमत से जादू वगैरह के मामलात असर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए।
جادو، جنات، نظر بد اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب کی اس سے حفاظت ہو، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی ارشاد بھائی، استخارے ماشاءاللہ ایک ساتھ کافی آپ نے کیے، کیا بتائیں گے ناظرین کو؟ استخارہ کیا گیا، ایک نام آیا تھا الفیہ بنت شاہینہ، تو الفیہ ان کا استخارہ کیا گیا اس معاملے میں کہ رشتہ آتا ہے پھر اس کے جواب نہیں آتا، یعنی دوبارہ جیسے لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ آ رہا ہے، جواب نہیں آ رہا ہے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ ہے، یعنی بری نظر کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے رشتے وغیرہ میں نظر وغیرہ لگ گئی ہے، یا اور بھی دیگر کوئی معاملات آ رہے ہیں یا رشتے آ ہی نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ آپ کو 300 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے، درود ابراہیمی اس میں جو ہے آپ کو پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، جب تک شادی نہ ہو جائے روزانہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ جلد آپ کا رشتہ آ جائے گا، یا اگر جوابات نہیں آتے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ پاک نے چاہا تو جلد رشتہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ تھا سہیل بھائی کا تھا، تو سہیل بھائی کا استخارہ کیا گیا، انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اپنے کرم سے ان کی مشکلات کو دور فرما دے، وقتی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ تو اب زندگی میں بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اگر آپ کے کاروبار میں مسائل ہیں، آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ جو ہے بار بار پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں یا حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں، کیسی بھی الغرض کیسی ہی آپ کو پریشانی آ رہی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد اپنے لب پر جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں آنے والے جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور ایک آیا تھا استخارے کے لیے روبینہ بنت بی بی زہرا، انہوں نے کہا تھا میاں بیوی میں نا اتفاقی رہتی ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کو کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا یہ عمل ہے، جمعہ کے دن ان کو پڑھنا ہے، جمعہ کے دن ان کو یا ودودو یا ودودو یا ودودو آپ کو پڑھنا ہے 1001 بار، 1001 بار یا ودودو پڑھنا ہے، اور لاہوری نمک پر آپ کو دم کر کے رکھ لینا ہے انشاءاللہ الکریم۔ جب آپ دم کر لیں گے، اب نمک پہ آپ نے دم کر لیا، اب اسی نمک کو آپ کو کھانے وغیرہ کے ساتھ پکانا ہے، شوربہ وغیرہ یا دیگر جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس میں نمک ڈالا جاتا ہے اس میں آپ ڈال کر استعمال کیجئے انشاءاللہ الکریم، اس کی برکت سے آپ کے گھر والوں میں انشاءاللہ اتفاق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی انشاءاللہ گھر والوں میں، جو نا اتفاقی ہے میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے تو انشاءاللہ الکریم یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اس میں جو درود پاک پڑھنا ہے آپ کو، اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یا ودودو 1001 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل کر لیجئے، 7 دن تک یہ عمل کرنا چلے گا آپ کا۔ اس کے بعد جب 7واں دن آئے، یعنی جمعہ کا دن 8واں دن آ جائے جمعہ کا، تو جمعے کے دن پھر سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ الکریم، آپ کے گھر والوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اسد علی اور بن رخسار، انہوں نے تھائرائیڈ کے بارے میں بتایا تھا، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں اثرات کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، اثرات کے لیے یعنی جناتی معاملات ہیں، تو اس کے لیے ان کو یہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 41 بار آپ کو سادے کاغذ پہ لکھ لینا ہے، سادے کاغذ پر لکھنے کے بعد آپ کو اس کے کپڑے ریگزین وغیرہ میں اسے یا پلاسٹک وغیرہ میں اسے کر لینا ہے، اس کے بعد کپڑے وغیرہ میں تعویذ کی طرح اسے بنا کر اپنے گلے میں باندھ لینا، اپنے گلے میں اس کو پہن لینا ہے انشاءاللہ الکریم، اس کی برکت سے اثرات دور ہو جائیں گے، اور جب اثرات دور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم جو آپ نے بیماری بتائی انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایک احتیاط کیجئے گا، جب بھی آپ لکھیں تو لکھتے وقت جو ہے اس میں الہ، اس کے اندر گول ہا ہے تو اس کا جو گول دائرہ ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، اور آگے جو ہے اللہ،
اس کے اندر بھی گول دائرہ ہے، بس یہ کھلا ہونا چاہیے، اس پہ زبر زیر یعنی اعراب زبر زیر لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی لکھ لیجئے، پہنا دیجئے، انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک سب پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے پروگرام کا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے، سب کے لیے کرم فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔